السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ سعد آباد سے مشہور ہے۔ علی گڑھ اور آگرہ کے درمیان یہ قصبہ بس کے راستے میں آتا ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے ایک الگ راستہ ہندوستان کی تاریخی جگہوں میں سے ایک جگہ متھرا کی طرف جاتا ہے۔ متھرا سے کوئی 5 میل پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں گوگل کے نام سے مشہور ہے۔ گوگل کو ہندو دیوتا شری کرشن کی پرورش گاہ کہا جاتا ہے اور یہاں وہ پجاری خاندان صدیوں سے آباد ہیں جسے شری کرشن کا سرپرست کہا جاتا ہے۔ ہندوستان گیا تو تھا اپنی ایک عزیز گاہ کی عیادت کے لیے، لیکن اس کے بعد جب متھرا کا ذکر آیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہندوؤں کی اس عبادت گاہ کو دیکھوں۔ ممکن ہے کہ ان کا گہرا تجزیہ کسی کہانی کی بنیاد بن جائے۔ چنانچہ اپنا ایک ساتھی جس کا تعلق یہیں سے تھا، اس کو لے کر متھرا کی جانب نکل گیا۔ متھرا میں جمنا کے کنارے مندروں کا ایک شہر آباد ہے۔ کرب و جوار میں اتنے بندر ہیں کہ آپ یقین ہی نہ کر پائیں۔ بڑے عجیب و غریب معاملات سامنے آئے ہیں۔ مثلاً متھرا کی ایک عظیم الشان مسجد جس کی بلندیاں بے مثال اور جس کی تاریخ بھی بے مثال، لیکن مذہبی انتہا پسند تلے ہوئے ہیں کہ اس کے برابر ایک مندر بنائیں۔ خیر، میری کہانی کا اصل موضوع نہ یہ مندر ہے نہ یہ بندر ہیں۔ میں تو زینب النساء کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ زینب النساء صدیقی۔ ہوا یوں کہ سعد آباد سے اپنے جن دوستوں کے ساتھ متھرا اور گوگل پہنچا تھا، وہ متھرا میں اپنے ایک گہرے دوست کے یہاں پہنچے تھے۔ بڑا اچھا گھرانہ تھا، مولوی قسم کے بڑے اچھے لوگ تھے اور بڑے مہمان نواز تھے۔ میرے دوست سعید صاحب ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ سعید کا ہم عمر ایک لڑکا وہاں موجود تھا جس کا نام احمد شاہ تھا۔ احمد شاہ بڑا اچھی طبیعت کا مالک تھا، ملازمت کرتا تھا۔ بہرحال باتیں ہو رہی ہیں، متھرا کے مندروں کا تذکرہ بھی آیا۔ یہ معلوم کر کے کہ میں ایک ادیب ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، میرے ساتھی بہت محبت سے پیش آیا۔ دوران گفتگو اس نے بی بی زینب النساء کا تذکرہ کیا اور کچھ اس طرح سے کیا کہ مجھے اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ سعید بھائی، وہ جو ایک صاحب جو لے کر آئے تھے آپ، جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، شاید شکور نام تھا اس کا، اب کیسی حالت ہے ان کی؟ یار اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، دہلی چلے گئے ہیں، کام و دھندا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ ویسے سچی بات ہے کہ بی بی زینب النساء ایک نعمت ہیں۔ ارے تم ذرا وہاں جا کر دیکھو، اب تو وہاں باقاعدہ ڈیرے ڈلے جانے لگے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کی عقیدت مند ہیں، لیکن بیچاری پریشان ہو گئی ہیں۔ وہاں لوگ جا کر بہت تنگ کرتے ہیں۔ نہیں، ان کے مجاور حمید اللہ بتا رہے تھے مجھے کہ بی بی زینب النساء وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں کیونکہ وہاں اب بہت زیادہ بھیڑ لگنے لگی ہے۔ یہ کیا قصہ ہے بی بی زینب النساء کا؟ میں نے پوچھا تو سعید صاحب کہنے لگے، یار ایک دفعہ وہاں چل کے تو دیکھ لو، تمہیں تو کوئی دعا تعویذ لینا ہی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت سے ملو گے، تمہیں اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ ظاہر ہے ہمیں تو ایسے کردار بڑے دلچسپ لگتے ہیں، مگر ان کا قصہ کیا ہے؟
قصہ کوئی نہیں ہے، بس ایک بزرگ خاتون ہیں جنہوں نے وہاں تنہائی میں ڈیرے ڈال لیا ہے۔ لوگوں پر اتفاقیہ طور پر وہاں سے گزرتے ہوئے ایسی مشکلات پڑیں کہ وہاں کسی انسان کو دیکھ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ بی بی زینب النساء نے ان کی مدد کی اور انہوں نے اپنی عقیدت کے اظہار پر ایک جھوپڑی بنا دی۔ پھر یہ جھوپڑی پکی ہو گئی اور اس کے بعد سنی سنائی باتوں سے کچھ اور عقیدت مند وہاں پہنچ گئے۔ یوں وہ دوسروں کی مشکلوں کا حل دریافت کرتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں۔ یار پھر تو میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ سعید صاحب اور ان کے دوست چل پڑے۔ ہم مکے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے کرب و جوار کا منظر دیکھا تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی صاحب کرامت شخصیات وہاں موجود ہیں۔ چاروں طرف سبز کھلا ہوا تھا، بڑی ترتیب سے گلکاری کی گئی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی جس کے سامنے ایک احاطہ تھا۔ ایسی کوئی فضول بات وہاں نظر نہیں آئی جس سے یہ احساس ہو کہ یہاں رہائش پذیر شخصیت نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے۔ اصل میں ہم لکھنے والوں کا اندازہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک میز اور کرسی ہمارے لیے کافی تھی، وہیں کہانیاں تخلیق ہوتی ہیں اور مطلوبہ جگہیں چھپتی ہیں۔ ہم نے وہاں کا جائزہ لیا۔ کچھ گھرانے وہاں مقیم تھے، لیکن ان سب سے یہی کہا جاتا تھا کہ بھائیوں، اپنے اپنے گھروں کی راہ لو، نہ یہ کوئی مزار ہے نہ کوئی خانقاہ ہے، بس ایک گناہ گار کی جھوپڑی ہے، اسے اپنی عقیدت سے داغدار نہ کرو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ پھر شام کو ہم نے بی بی زینب النساء کو دیکھا۔ شخصیت واقعی بہت اچھی تھی، سفید بال پر اتنے بڑے بڑے کہ یقین نہ آئے۔ میں دلچسپی کی نگاہ سے انہیں دیکھتا رہا۔ حاجت مند ان کے پاس بیٹھ گئے، وہاں ایک سرکنڈے کے مونڈھے پہ بیٹھ گئیں اور لوگ ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگیں، بھائیوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھتی، لیکن میرے گھٹنے میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کر نہیں پا رہی۔ آپ لوگ برائے کرم محسوس نہ کیجیے گا۔ دیکھیے، آپ اپنی عقیدت سے میرے پاس آتے ہیں، لیکن میں ہر ایک کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک گناہ گار ہوں، دنیا سے الگ تھلگ اپنی یہ دنیا آباد کیے ہوئے ہوں۔ میرے بھائی بہن اپنی محبت سے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ لوگ یقین کیجیے، نہ میرے پاس کوئی کرامت ہے، نہ میں کسی کی مشکل دور کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے مجبور کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے آ جاتی ہوں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو دور کرے۔ بہن بھائیوں، اب آپ لوگ جائیے، آرام کیجیے، صرف مشورہ ہی دے سکتی ہوں، آپ سے مل لیتی ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی تصور لے کر میرے پاس تشریف نہ لے آئیے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں گی۔ اپنے آپ کو اس معبود کا محکوم بنائیے جو ہر رشتے پر قادر ہے۔ میں خود اپنی سانسوں کی بقا کے لیے اسی کے حضور میں ہاتھ پھیلاتی ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی۔ خاتون نے خاموش ہو کر گردن جھکا لی اور ایک ایک کر کے اٹھنے لگیں۔ غالباً یہ یہاں کا معمول تھا۔ دو افراد ان سے درخواست کرنے لگے کہ وہ جائیں۔ تقریباً تمام لوگ چلے گئے۔ ہم لوگ ذرا فاصلے کے تھے، لیکن ایک شخص وہیں بیٹھا رہا۔ یہ تقریباً 50-55 سال کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ چہرے سے بے پناہ غم کا اظہار ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ دونوں افراد جو اٹھا رہے تھے لوگوں کو، ان کے پاس بھی پہنچ گئے۔ کہنے لگے، بھائی اب جائیں۔ بی بی
جی آرام کریں گی، ٹھیک تھک گئی ہوں گی۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس شخص نے کہا، اور مونڈے پہ بیٹھی بی بی زینب النساء کے گردن اٹھا کر کہا، قریب آؤ بھائی، کیا بات ہے؟ وہ شخص اٹھ کر قریب پہنچا۔ مونڈے پر پہنچ کر اس نے جھک کر پیر چھونے کی کوشش کی تو زینب النساء نے اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے۔ اول تو بہن بھائی تمہاری یہ کوشش نہ کرو، دوسرا یہ کہ میرے مذہب اور مسلک کے خلاف ہے، خدا کے لیے مجھے گنہگار نہ بناؤ۔ بیٹھو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ بہن جی اپنی بربادی کی داستان سنانے آیا ہوں۔ یہ کہانی جاری ہے، اگلی قسط آپ کو بہت جلد ملے گی انشاءاللہ۔